یہ بچہ کہتا ہے کہ ہم محفل کیوں کرتے ہیں، جشن میلاد کیوں کرتے ہیں، مجلس شہادت کیوں کرتے ہیں؟ سلام کا مطلب ہے بقا، حیات، زندگی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، گویا میں نے اعلان کر دیا کہ میری طرف سے آپ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ماروں گا نہیں۔ سلام کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ سلام کرو ایک دوسرے کو؟ سلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ضمانت دے دو کہ مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بچہ ہی بڑے کو سلام کرے۔ سمجھے ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ یا زیادہ تر چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، مگر شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے۔ کبھی بڑے کو بھی سلام کر لینا چاہیے چھوٹوں کو۔ اور جس معاشرے میں بڑے چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں نا، وہاں زیادہ اقدار بحال ہوتے ہیں، وہاں تہذیب زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہاں محبتیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، وہاں احترام زیادہ بحال رہتا ہے۔ کہ جس معاشرے میں بڑے چھوٹوں کا احترام کر رہے ہوں تو وہاں چھوٹوں کو خیال ہوتا ہے کہ مجھے بڑوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ کبھی سرکار نے بچوں کو بھی پہل نہیں کرنے دی سلام کرنے میں۔ سارے مدینے کے بچوں نے اجتماع کیا کہ آج ہم کچھ کریں کہ پہل نبی کو کر لیں سلام کرنے میں۔ سارے بچے جمع ہوئے اور گلی کے کونے پر کھڑے ہو گئے۔ روزانہ نبی ادھر سے گزرتے تھے، گلی میں چھپ کر کھڑے ہیں کہ جیسے ہی حضرت گلی میں مڑیں گے، دوسری طرف مڑیں گے تو ہم پڑھ کر سلام کریں گے۔ حضرت مڑنے سے پہلے آواز دیتے ہیں جو گلی میں چھپے کھڑے ہیں ان پر میرا سلام ہو۔ سلام کا مطلب ہے زندگی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، یہ مستحب تھا تو آپ پر واجب ہو گیا کہ جواب دیجئے۔ جب میں نے پہل کر دی کہ میں آپ کو نہیں ماروں گا، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا، تو پھر اب یہ حکم یہ ہے کہ اب تم پر واجب ہے تم بھی کہو۔ ثواب بہرحال پہل کرنے والے کو زیادہ ملے گا اگرچہ وہ مستحب کام کر رہا ہے۔ اچھا، اسلام بھی نہیں چاہتا کہ ہمیں پابند کرے کہ ایک دوسرے کو تم زبردستی امن فراہم کرو، بلکہ امن اگر فراہم بھی کرنا ہے تو پھر دل سے کرو، اختیار سے کرو، شوق سے کرو۔ لہذا پہل کرنے والے پر پابندی نہیں ہے کہ تم واجب ہے کہ تم سلام کرو، لیکن جواب دینے والے پر، جس نے سلام لے لیا اس پر واجب ہے کہ وہ جواب دے۔ اور جواب دینا واجب مگر ثواب اس کا کم، سلام کرنا، پہل کرنا یہ مستحب، ثواب اس کا زیادہ۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ بقا، حیات، ضمانت۔ میرے ہاتھ سے آپ محفوظ رہیں گے، گویا میں نے سلام کر دیا، آپ نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے جو آداب ہیں، میں ایک دو جملے اور کہہ دوں عزیزان گرامی۔ ہمارے معاشرے میں جو قدریں بحال کرنے کی ضرورت ہے، جو تہذیب کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، جو مشکلات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان معاشرے کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہمیں اسلامی تہذیب کو، اسلامی ثقافت کو، اسلامی کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات آپ کے میرے برابر سے ایک مومن گزر جاتا ہے، ایک مسلمان گزر جاتا ہے، ایک سنی بھائی گزر جاتا ہے، ایک شیعہ دوست گزر جاتا ہے اور ہم اس کو سلام نہیں کرتے، وہ بھی ہمیں سلام نہیں کرتا۔ میں ایک بزرگ کی خدمت میں تھا، ایک عارف کی خدمت میں تھا، وہ کہنے لگے کہ جب دو مسلمان برابر سے گزر رہے ہوں اور ایک دوسرے کو سلام نہ کریں تو حقیقت ان کی جانوروں جیسی ہے۔ اس لیے کہ جانور کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ برابر سے گزر جاتا ہے اور ایک دوسرے کو امن نہیں دیتا، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا۔ سلام نہ کرنا ہی تو جانوروں کی علامت ہے، انسان کی علامت نہیں ہے کہ برابر سے مسلمان گزر رہا ہے، برابر سے ایک مومن گزر رہا ہے اور ایک دوسرے کو سلام نہ کیا جائے۔ نہیں، سلام کرنا ایک مومن کی علامت ہے، مسلمان کی علامت ہے۔ ثقافت بڑھائی جائے سلام کرنے کی۔ جس معاشرے میں سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے اس معاشرے میں کبھی مارنے کی عادت نہیں ہو سکتی۔ معاشرے میں امن و امان بحال ہو جائے گا، سکون عام ہوتا چلا جائے گا، دوستیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں۔ بچوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں کو کوئی سبق نہیں سنا رہا۔ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، اس لیے کہ ہاتھ ملانے سے کینہ دور ہوتا ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جن میں لڑائیاں ہیں ان سے ہاتھ ملوا دیجئے۔ جب یہ ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے تو ایک مرتبہ دوستیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر ایک چیز کی حد ہے، ہر ایک چیز کی ایک قید ہے، ہر ایک کی ایک شرط ہے، اور عزیزان گرامی اس قید و بند اور شرعی شرطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، شرعی حدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں سارے کام کرنے ہیں۔ السلام علیہ یوم ولدت،
سلام ہو میرے روز ولادت پر، سلام ہو میرے روز رحلت پر، سلام ہو اس دن پر جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں، سلامتی، بقا، حیات، یاد آوری، یادگاری۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرے فلاں امام کا روز ولادت کب ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ فلاں امام کا روز شہادت کب ہے؟ بس جب مجھے معلوم رہے اور اس دن میں اہتمام کروں تو اس دن پر سلامتی بھیج رہا ہوتا۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ ہم کیسے جشن منائیں، کوئی قرآن سے دلیل ہے؟ 13 رجب کے جشن پر قرآن سے دلیل ہے، 17 ربیع الاول کے جشن پر قرآن سے دلیل ہے، روز عاشورہ مجلس کرتے ہیں، روز شہادت ہے، اس پر کوئی قرآن سے دلیل ہے؟ یہی آیت دلیل ہے، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہی آیت دلیل ہے۔ جب عیسیٰ کا روز ولادت زندہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ، تو عیسیٰ جن کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس پیغمبر کا جشن منانا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ صلوات